بہت چھوٹا سا عمل جو ہم سب کی زندگی کی ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے، جیسے کہ گناہوں کی معافی، دل کا سکون، رزق میں برکت اور ہر مشکل کا حل، ہر تنگی اور پریشانی کا خاتمہ، اللہ کی رحمت اور جنت کا وعدہ۔ کیا آپ کبھی زندگی کے مسائل سے تنگ آ چکے ہیں، رزق میں تنگی محسوس کی ہے، یا پھر اپنے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسی دعا کا ذکر بتاؤں گی جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، اور وہ ہے استغفار۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، بس استغفار کا یہ چھوٹا سا عمل آپ کی ہر مسائل کا حل بن سکتا ہے۔ امپورٹنس آف استغفار۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ پریشانیوں کو دور کرنے سے لے کر اچانک رزق کے دروازے کھولنے تک معافی مانگنے کی طاقت واقعی بے مثال ہے۔ چلیے ایک چھوٹی سی سٹوری کے ذریعے استغفار کی اہمیت کو اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ The miraculous power of استغفار۔ امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے اسٹوڈنٹ جس کا نام ہے ربیع بن ثابت بھی ان کے یہاں موجود تھے۔ ان کے یہاں 4 مختلف لوگ آئے، 4 مختلف پرابلمس کو لے کر۔ ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کریں۔ دوسرا شخص آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں بہت بھوک اور پیاس بڑھ چکی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کریں۔ ویسے ہی تیسرا شخص آیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اولاد سے نوازے تاکہ میرے بعد میرے بزنس کو سنبھال سکے، میرے کاروبار کو سنبھال سکے اور میرے کام آ سکے، تو میں ایسا کیا کروں؟ مجھے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ بھی کثرت سے استغفار کریں۔ اور پھر چوتھا شخص آیا جس نے کہا کہ میرے پاس باغ تو ہے، باغ میں درخت بھی ہے، پر اس درخت پہ پھل ہی نہیں لگتے۔ تو امام حسن البصری نے فرمایا کہ آپ کثرت سے استغفار کریں۔ اب جو امام صاحب کے جو اسٹوڈنٹ ساتھ تھے جس کا نام ربیع بن ثابت تھا، وہ سارا یہ منظر کو دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ امام صاحب یہ کیسی بات ہے کہ آپ کے پاس 4 مختلف لوگ آئے 4 مختلف پرابلمس کو لے کر، اور آپ نے چاروں کو ایک ہی ذکر کرنے کے لیے کہا، استغفار کا، آخر کیوں؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، میں نے تو صرف وہ کہا جو اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، سورہ نور کے اندر، جس میں نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم اب بھی استغفار کر لو۔ یہاں وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو شرک اور کفر کیا کرتے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اب بھی استغفار کر لو تو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ نہ ہی صرف اللہ تمہیں معاف کرے گا بلکہ تم پر رحمت کی بارش بھی نازل فرمائے گا، اور تمہیں نیک اولاد سے نوازے گا، تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اور یہاں تک کہ تمہیں باغات سے بھی نوازے گا اور ان کے بیچ میں سے نہروں کو جاری کرے گا۔ یعنی اگر میں اس کو ایک ورڈ میں سمرائز کروں تو اللہ تعالیٰ آپ کی لائف میں پراسپیرٹیز لے آئیں گے، آپ کی لائف میں خوشحالیاں لے آئیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی لائف میں استغفار کا معمول بنا لیں تو آپ کے گناہوں کی وجہ سے جو آپ کی لائف میں پرابلمس آتے ہیں وہ سارے پرابلمس دور ہو جائیں گے۔ لیکن مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یاد رکھیں، استغفار صرف تسبیح پھرانے کا نام نہیں کہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا اور دل میں کوئی احساس ہی نہ ہو، نہ ہی کوئی نادامیت ہو۔ استغفار کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں۔ استغفار کا اصلی مقصد ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے دل میں نادامیت کو محسوس کرے اور اس کے بعد اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ وہ پھر سے وہ گناہوں کو نہیں دہرائیں گے۔ یہ صحیح مقصد ہے استغفار کا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے ہر گناہوں کو، پریشانیوں کو دور کریں گے اور اس کے لیے ہر رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ یہ چھوٹی سی دعا آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین اثر ڈالتی ہے۔ ہر وقت، ہر جگہ، ہر گھڑی استغفار کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر اللہ کا کرشمہ دیکھیں۔ اب یہاں شیطان آپ کو یہ یاد دلاتا رہے گا کہ آپ بہت گناہ گار ہیں، تو کیا اللہ آپ کو معاف کر پائے گا؟ لیکن آپ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ غلطی تو شیطان نے بھی کی تھی اور آدم علیہ السلام نے بھی، پر آدم علیہ السلام نے استغفار کیا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی، جبکہ شیطان نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا۔ غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، پر احساس ہر کسی کو نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے ہر کام میں شیطان کے انٹرفیرنس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، جس میں ایک ایسا عمل ہے جس سے شیطان کا انٹرفیرنس ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے ہر گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔